ضمناً یہ بھی بتلا دوں قربانی واجب کس پر ہے، ناراض نہ ہونا، میں یہ محسوس کرتا ہوں تقریباً 90% ہمارے ایسے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، کرتے ہی نہیں ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ جس پر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اتنا ہے کہ قرض اتار کر اس کے پاس 1 لاکھ کے قریب بچتا ہے۔ 1 لاکھ روپے میں تقریباً 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ اس پر بھی قربانی واجب ہے جس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن گھریلو سامان میں فالتو چیزیں اتنی ہیں کہ اگر ان کو اکٹھا کرے، ان کی قیمت نکالے، قرض عطا کرنے کے بعد اگر 1 لاکھ روپیہ بچتا پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ناراض نہ ہونا، میں کڑوی بات کہنے لگا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنیں کے ایک سوٹ 50-50 ہزار روپے کا ہے اور اس کو رکھا ہوا استعمال نہیں ہو رہا۔ ڈنر سیٹ ہیں، کئی سال ہو گئے استعمال نہیں ہو رہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی سے جو زائد سامان ہے، اگر وہ اتنی مالیت کو پہنچتا ہے، وہ 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، تو تب بھی قربانی واجب ہے۔ نہیں سونا، نہیں چاندی، کوئی بات نہیں ہے، مال تجارت میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر گھریلو سامان اتنا ہے، ضروریات زندگی سے زائد سامان اتنا ہے، ہمارے کئی بستر پڑے ہوئے ہیں، کئی سال استعمال نہیں ہوتے، اور گھر میں کئی ایسی چیزیں ہیں فالتو پڑی ہوئی ہیں، استعمال نہیں ہوتی، اگر ان کی مالیت اتنی پہنچتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نہیں قربانی دیتے۔ اچھا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ بتلا دو۔ کیوں بابا جی ہونی چاہیے پتہ کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے اوے غریب ہو جائے گا، اوے مت رب کے راستے میں خرچ کر، اوے غریب ہو جائے گا، ٹھوٹا لے کے مانگنا پڑے گا۔ اور رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تم میں سے کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ یوں سمجھے جیسے وہ مجھے قرض دے رہا ہے، میں اس کا قرضہ بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ کتنا بڑھا چڑھا کے دوں گا؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، یوں سمجھو جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا، اس میں 7 شاخیں نکلے، ہر شاخ پر ایک سٹا لگے جس میں 100 دانہ ہو، فرمایا ایک کے بدلے میں 700 گنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا؟ 700۔ اور یہی ختم نہیں کیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے رب اور بھی بڑھا چڑھا کے دے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا، شیطان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اونچی بولو یار۔ اور رب تعالیٰ سے بڑا سچا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ یار میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا ہم جھوٹے کے پیچھے چل رہے ہیں کہ سچے کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یار مسجد میں بیٹھے ہو، ایک میری بات کا جواب دینا، میں غلط ہوں خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا، میری جھولی میں ڈال دینا، حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں، اور اگر میری بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یار ایک بندہ ہمارے باپ کو گھر سے بے گھر کر دے اور ہمارا گھر، ہمارا باپ جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھائے،
ایسا بندہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ اونچی بولو. ایسے بندے کی بات ماننی چاہیے. ارے شیطان تو وہ ہے جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلوایا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے نکلوایا. تو ہم اس شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کی بات مان رہے ہیں. یار کدھر جا رہے ہو؟ قربانی نہیں کرتے. بچی کی سالگرہ پر ہزاروں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. کبھی دل میں خیال نہیں آیا غریب ہو جاؤں گا؟ جوا کھیل رہا ہے, پیچھے سے شیطان تھپ کے او اللہ, ساری تنخواہ جوئے میں ہار جاتے ہیں. میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا, ایسے ورک مین ادھر تنخواہ لیتے ساری جوئے میں ہار جاتے. کبھی دل میں خیال نہیں آیا سارا مہینہ بچے کتوں کھان گے؟ اور جب رب کے رستے میں دینے لگتا ہے شیطان کلیجے پہ ہاتھ ڈالتا, نا 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 نا, غریب ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا, سچے کی بات ماننی چاہیے کہ جھوٹے کی؟ سچے کی بات. تو پھر اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور دیکھو یار, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ بکرا نہیں دے سکتے, گائے کی قربانی میں حصہ ڈال دو. اور نیچی نے 20-25 ہزار کون دے گا؟ اور خدا کے بندو, آج ایک بندہ بیمار ہو جائے 25-25 ہزار روپیہ ٹیسٹوں پہ لگ جاتا ہے. کیا پتا تو رب کے راستے میں قربانی دے, رب تعالیٰ تجھے بیماریوں سے ہی بچا لے جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی, قرآن کی آیہ مبارکہ سنو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یا تو رب کا راستے میں خرچ تو کر کے دے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب اونچی بولو یار. نہیں ہوا, نہیں ہوگا انشاءاللہ, غریب نہیں ہوگا. یار قربانی کرنا تو ایسی عبادت ہے, اور جو بھی نیکی کرو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے جب تم قربانی کے جانور کے حلق پر چھری چلاتے ہو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا, رب کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر فرمایا قیامت کے روز یہ قربانی کے جانور کا گوشت, ہڈیاں, اس کی چمڑی, اس کا بول و براز, اس کی مینگن. یار ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جو بکرے کی مینگن ہے یا اونٹ کی کوئی, قیامت کے روز یہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی. اور کس طرح تولی جائے گی؟ فرمایا ایک ایک مینگن کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر تولا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اب قربانی ہے کیا, اس کی ذرا میں ڈیفینیشن بتلا دوں, اور معذرت کے ساتھ ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا میں اس ڈیفینیشن پر پورا اتر رہا ہوں. مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا, اس کو قربانی کہتے ہیں. جانور بھی مخصوص ہیں. عید کے ایام میں اگر کوئی مرغا ذبح کرے گا قربانی کا ثواب, خون بہہ رہا ہے اور مرغا حلال بھی ہے, لیکن قربانی کا ثواب نہیں. ایک بندہ ہرن کر لیتا ہے, ہرن بڑا قیمتی جانور ہے, لیکن قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے. بکرا, چھترا, دمبا, ٹھیک ہے, گائے, بھینس, اونٹ, یہ قربانی کے جانوروں میں, ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں. اور پھر سالم الاعضاء بھی ہو, نہیں سمجھ اینے لنگڑا لولا بھر کے چلو رب دے رستے دے دو, نا 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 نا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ رب کے راستے میں وہ چیز قربان کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جانور بھی مخصوص ہے اور ایام بھی مخصوص ہیں. یہ ایام ذرا کان کھول کے سن لو. ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد 10, 11 اور 12 اس میں آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ رات میں منع اس لیے کیا گیا تھا کہ اندھیرے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. آج رات میں میچ کھیلے جا رہے ہیں, تو اگر ایسا ہے کہ دن والا روشنی ہو جائے تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. 10 عید کی نماز کے بعد سے لے کر 11 اور 12 کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے چھری پھیر لی, گوشت پائے ساری رات بناتے رہو, آپ کی قربانی ہو گئی. بعض بندے کہنا 13 کو بھی قربانی ہے. میں نے کہا یار 13 نو کیویں ہو گئی؟ وہ کہتا جی تکبیریں جو 13 تک پڑھتے ہیں. تو میں تکبیریں تو پھر 9 سے شروع ہو جاتی ہیں, پھر 9 کو بھی قربانی کرو. انہیں جی نہیں وہ 13 کو روزہ نہیں رکھتے اس لیے قربانی ہے. میں نے کہا پھر چھوٹی عید کو بھی قربانی کرو. ایام منیہ 5 ہیں, یکم شوال, ذی الحج کی 10, 11, 12 اور 13. پھر یکم شوال کو بھی کرو. بھائی ایام منیہ اور ہیں, ایام تشریق اور ہیں, اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں. وہ 10, 11 اور 12 بس. اگر 13 کو قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب آخری شرط ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی ہے, وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. کس کے لیے؟ اور آج ہو کیا رہا ہے؟ حضرت جی تسی قربانی کرنی ہے؟ او حافظ جی کرنی تے ہے کوئی نہیں, سے بچے پیچھے پہ گئے. تو بچیاں نو راضی کرنے واسطے قربانی لینی پئی. اب بچے راضی ہوں گے, رب راضی. حضرت جی آپ نے قربانی کرنی ہے؟ او جی حافظ جی کر دی تے ہے نہیں سی, پھر سوچا لوکی کی کہیں گے. اب لوگ راضی ہوں گے, رب راضی. حضرت جی آپ نے قربانی کرنی ہے؟ او حافظ جی کرنی تے ہے کوئی نہیں سی, جیب اجازت نہیں سی دیندی. پھر سوچا عید والے دن کتنے منہ چک چک کے ویکھاں گے, کتھوں گوشت آ رہا ہے. سوچا چلو قربانی کر ہی لو. اب گوشت ہی ہوگا قربانی. قربانی کرنی ہے تو صرف ایک بات, اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے کرنی ہے؟ اونچی بولو یار. نہ ناموری کے لیے, نہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے, نہ پڑوسیوں کی باتوں سے بچنے کے لیے. ارے قربانی کرنی ہے صرف رب کی رضا کے لیے کرنی ہے, یہ ہے قربانی. تو کل عید کا دن ہے, ہمیں عید کا دن کیسے گزارنا ہے اس کے لیے بھی چند باتیں عرض کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن ہم کیا کریں گے. یہ میں ایک کڑوی سی بات کہنے لگا, علامہ صاحب موجود ہے, میں تو سبق سنانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. عید کی نماز واجب ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں. اور فجر کی نماز ہم فرض چھوڑ دیتے ہیں, واجب کے پیچھے لگے. میں غلط ہوں یار, میری اصلاح کر دو, میں برا نہیں مناؤں گا. کیوں جی فرض کا مقام بڑا ہے یا واجب کا مقام بڑا ہے؟ آج کیا وجہ ہے ہم فجر کی نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہے یار. خدا را یہ فجر کی نماز فرض ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا کرتے تھے. پھر دیکھتے تھے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نہ آئے, سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تھی. پوچھا آج تیرا بیٹا نہیں آیا؟ عرض کرنے کے یا رسول میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا. کیا پڑھتا رہا جی؟ ساری رات نفل پڑھتا رہا, اور فجر میں تھکا ہوا تھا, سو گیا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ آج ہم عید کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں، یقین جانو میں نے ساری رات بکروں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز قربانی کا لی گوشت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز غائب ہے، عصر کی نماز چھٹی۔ خدا را میں غلط ہوں، میری اصلاح کر دو یار، اور اگر سچ کہہ رہا ہوں خدا را اس پر غور کرو۔ فرمایا سب سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور کوشش کرو با جماعت نماز ادا کرو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز نہیں ہے۔ فرمایا اب جاؤ جا کے عید کی تیاری کرو، آج عید کی تیاری تیرے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ غسل کرو، تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ ارے خوشبو لگا کر تو عیدگاہ میں آئے گا، تیری خوشبو جہاں تک جائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے پیے آئے۔ چھوٹی عید میں میٹھا منہ کر کے آنا سنت ہے، بڑی عید میں بغیر کھائے پیے آ جاؤ، اور گھر سے آؤ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ، یہ اونچی آواز سے پڑھو۔ چھوٹی عید میں آہستہ، بڑی عید میں اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے آؤ، ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ۔ عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، عید کی نماز 2 رکعت، جس طرح 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تقریبیں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہ پڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک لے جاؤ نیچے چھوڑ دو، دوسری میں ہاتھ اٹھاؤ نیچے چھوڑ دو، تیسری میں ہاتھ اٹھاؤ پھر نیچے نہیں جانا، ہاتھ باندھ لینے، پھر الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، رکوع و سجود، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھی جائے گی اور سورت پڑھی جائے گی، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ کتنی ہوں گی جی؟ وہ کون سی ہیں؟ پہلی تکبیر ہوگی کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ نیچے لے جاؤ، دوسری میں بھی نیچے لے جاؤ، تیسری میں بھی نیچے لے جاؤ، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جانے کی ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، رکوع میں چلے جاؤ۔ اس طرح 2 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے۔ ایک تھوڑی سی آپ کو خوش کرنے والی بھی بات بتلا دوں۔ ایک چودھری صاحب تھے نا، اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی کہ جمعے والے دن مولوی صاحب جس لئے خطبے تے کھلونا اس وقت مجھے کہنا، پھر میں مسجد میں آؤں گا اور نماز پڑھ کے تو چلا جاؤں گا۔ اب عید میں خطبہ نماز کے جب مولوی صاحب خطبے میں کھڑے ہوئے، اس نے آ جاؤ چودھری صاحب۔ اب جب خطبے پڑھنے کے بعد سارے ایک دوسرے سے ملنے لگ پڑے، کہنا دیکھو آج مولوی نے کی ہویا میں عید کی خوشی سے نماز ہی بھول گیا میں۔ بھائی کہیں آپ بھی ایسے نہ کرنا، امام مولوی صاحب خطبے دے کھلون کے تو پھر ہی جانا میں۔ عید کی نماز میں خطبہ نماز کے مجھے بولو یار بعد میں ہوتا ہے، کہیں خطبے کے انتظار میں نہ رہنا،
عید کی نماز کہیں رہ نہ جائے۔ تو خطبہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے سلام دعا کرو، ملاقات کرو، سینے سے لگاؤ، مصافحہ معانقہ کرو۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک کڑوی سی بات کہہ دوں، عید کے دن اپنے دلوں کو صاف کرو، جو ناراضگی ہے اس کو دور کرو۔ عید والے دن روزہ کیوں حرام کروایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عید کا دن ہے، تیرا کوئی رشتہ دار آئے یا تو کسی کے گھر جائے اور آ جاؤ مولوی صاحب کھانا کھاؤ، چائے پیو، آپ کا نہیں جی میرا روزہ ہے۔ فرمایا ہم روزہ ہی حرام کر دیتے ہیں، عید والے دن ایک دوسرے کے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کی دعوت کرو تاکہ دلوں کی میل ختم ہو۔ آج ناراض نہ ہونا، بھائی ہے کئی سال ہو گئے، بول چال سکی بہن سے ملاقات نہیں ہے، سکا باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، رشتہ داروں سے خاندان میں گروپ بنے ہوئے، تو ادھر گیا ہے ساڑھے کو گیا۔ کیا ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے؟ ہاں جی، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، دل چ نور نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاؤ، اس سے کہو مجھے 5 کلو دودھ چاہیے، وہ کہتا ہے جی 500 روپیہ دے دو، آپ 500 روپیہ نکال کے دے دیتے ہو، ذرا برتن لے کے آؤ۔ اب برتن لے کے جاتے ہو، برتن میں غلاظت لگی ہے، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بولو یار، آپ اسے کہتے ہو پیسے نہیں لیتے، دودھ کیوں نہیں ڈالنا؟ وہ کہتا جی بے شک آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ 5 کلو دودھ کے مالک بھی بن گئے، لیکن دودھ چاہیے تو برتن صاف کر کے آؤ، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ یار اگر دودھ والا پیسے لے کے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ اپنا نور گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ باپ ناراض ہے تو حج کرنے جا رہے ہیں، بہن ناراض تو حج کرنے جا رہے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ یہ کیسے گندے سینے کے اندر نور آ جائے گا؟ اپنے سینوں کو صاف کرو، صلح کرو۔ نہیں حافظ صاحب میرے پرا نے میرے نہ زیادتی بڑی کی تھی ہے۔ وہ کیا زیادتی کی ہے؟ میں ان پڑھایا لکھایا، پرورشی کی تھی، ان کی شادی بھی کی تھی، انہیں کاروبار بھی کروا کے دیتا، اب وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے میں کیسے معاف کر دوں؟ یار مجھے ایک جواب دینا، میں مانتا ہوں آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کا کاروبار بھی کروایا، شادی بھی کی، اس کا اجر بھائی سے لینا ہے کہ رب تعالیٰ سے لینا ہے؟ اونچی بولو یار، تو پھر بھائی سے لڑائی کا ہے کی؟ آج لڑائیاں ہیں کیا؟ آپ میرے گھر میں آئے، میں نے کھانا کھلایا، میں آپ کے گیا آپ نے کھانا نہیں کھلایا، لڑائی شروع۔ میں تاڑی شادی تے گیا 1000 روپیہ دیتا، آپ میرے بیٹے کی شادی پہ آئے، لڑائی شروع۔ اور بھائی میں نے آپ کو کھانا کیا، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا ہے کہ رب سے لینا؟ تو پھر ان سے لڑائی کا گئی، پھر تو ساری لڑائیاں ختم۔ چلو یار آپ کو ایک بڑی پیاری سی بات سناؤں، اگر آپ کو میرا یہ سودا قبول ہے تو صلح کر لینا، نہیں قبول تو نہ صلح کرنا۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا؟ نہیں میرے پرا نے ذلیل بڑا کیتا، مجھے گالا نکالیاں، مجھے دھکے دے کے باہر نکالا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا یار ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کیا کہ نہیں کیا؟ یار ہمارے رشتہ داروں نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا۔ چلو ایک حدیث سنا دوں، آگے آپ کی مرضی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، وہ کسی کے غلام تھے، عرض کرنے کا یار میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے،
عرب میں آپ بتاتے تھا غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. سرکار نے اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھائی تو اپنے غلام نے ماردا کیوں ہے؟ عرض کرنے کہ یار سمجھ یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ معاف کر دیا جائے. اونچی بول رہے ہو یار. معاف کر دیا جائے. اور عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں بڑیاں کرتا میں کتنی مرتبہ اس کو روز معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یعنی ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا. اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے ہم ایک ساوی رہ سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر مارا اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا تو میرے بندے نو معاف کر، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں. سبحان اللہ. کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور پھر قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلاؤ اور کوشش کرو یار. جانور جب ذبح کرو اس کو بائیں کروٹ لٹاؤ اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو خود چھری پھیرو، اگر ایسا نہیں تو اس کے پاس رہو. اگر کوئی پاس نہیں بھی ہے، آپ کا بیٹا انگلینڈ میں کہتا میری طرف سے قربانی کر دینا تب بھی ہو جائے گی. اور ایک اور بات کہوں، چھری تیز رکھو، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ کسائی کیا کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں اور اس کے پھر حرام مغز میں وہ نوک ڈال کے اس میں دیکھو جانور پر کیا بیت رہی. صرف 2-4 منٹ بچانے کے لیے جانور کو ایذا پہنچا رہے ہو. یار یہ جانور کتنا عظیم ہے جو رب کے نام پر ذبح ہو رہا ہے اور تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر. ایسا نہیں کرنا. پھر اس کی کھلیل اتارو، گوشت بناؤ، کوشش کرو گوشت کے 3 حصے کرو. ایک گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقربا، ایک غربا مساکین. اور اگر گھر میں افراد زیادہ ہیں تقسیم کرو گے، گھر والے پریشان ہوں گے، سارا بھی گھر میں رکھ لو گے، قربانی ہو جائے گی. لیکن ایک بات اور یاد عرض کر دو، قربانی کے جانور سے دنیاوی نفع حاصل نہیں کرنا. کیا میں نے کہا؟ ہمارے ہوتا کیا ہے، اور جی آؤ میں تاری گاں ذبح کر دینا وا. کتنے پیسے لو گے؟ اور پیسہ کوئی نہیں، فی سبیل اللہ، صرف گاں دی چمڑا میں دے دینا. ایسا جائز ہے؟ آپ یہ چمڑا اس کی مزدوری میں دے رہے ہو، اس سے ذاتی نفع حاصل کر رہے ہو. نہیں، اگر چمڑا رکھا ہے اس کو فروخت کرو، وہ بھی اللہ کے راستے میں دو. اگر جانور نے دودھ دیا ہے وہ بھی اگر استعمال گھر میں کیا، جتنا دودھ ہے اتنے پیسے خیرات کرنے پڑیں گے. اس سے دنیاوی نفع حاصل نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہ جانور کسائی کے اندر چلو میں نے پٹھ کا گوشت دے دینا، میں پیسہ کوئی نہیں لاؤں گا. یہ بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس سے دنیاوی نفع حاصل نہ کرو. اور میری آپ سب سے پھر التجا خدا را، عید کے موقع پر غربا مساکین کو یاد رکھو. یہ جو کہا جاتا ہے نا عید کی نماز پڑھنے کے بعد کلیجی روزہ ہے، بکرے کی کلیجی سے روزہ کھولنا ہے، تو عید والے دن روزہ ہے ہی حرام. ہمارے ہوتا کیا ہے، ابا جی تاڑے نا دی قربانی کرنی جے، تسی کچھ نہیں کھانا پینا. ہوں مغرب تک کسائی نہیں لب رہا، ابا جی نے بھکھیاں بٹھایا ہے. اور خدا کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عید والے دن تو روزہ ہے ہی حرام. یہ تو صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ تجھے بھوک لگے گی، تجھے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، تو کہے گا جلدی جلدی ذبح کرو. اگر کوئی عید کی نماز پڑھ کے جا کے چائے پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، تو اس کا کوئی روزہ ٹوٹنے جائے گا. یہ روزہ ہے ہی نہیں سمجھ لے گی بات. تو اس لیے یہ ایسا نہ کرے. ابا جی نے بھکھیاں بٹھا کے تو چاہتا میں عید کر لوں، ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارے دل میں غریبوں کا احساس پیدا ہو. تو
اللہ کے نام پر قربانی کرو، غریبوں کو بھولنا نہیں ہے، یہ نہیں ذبح کر کے اپنے فرجہ پال لو تو غریب بیچارے منہ دیکھتے رہتے ہیں، ایسا نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔